اپنے دوستوں کو کرسمس کی مبارکباد دینا جائز ہے یا نہیں؟ دسترخوان امام حسن علیہ السلام کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تشہد اور سلام کے بعد اپنے چہرے کو دائیں جانب اور بائیں جانب کرنا شیعہ فقہ کے مطابق صحیح ہے یا نہیں؟ آئے ان اہم سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ یہ ایام جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے ایام ہے۔ بی بی کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال بی بی کے خاص لطف و کرم کو ہمارے شامل حال رکھے، ہم سب کے شامل حال رکھے۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، الزم رجلها فإن الجنة تحت اقدامها۔ اپنی ماں کی خدمت میں رہو کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ تو آئے بی بی دو عالم کی اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ مولانا میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں سلام پڑھنے کے بعد سر کو داہنی اور بائیں جانب پھیرنا کیسا ہے؟ یعنی کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اس کے بارے میں مراجع کرام کیا کہتے ہیں؟ آئے جواب مولانا کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ داہنی اور بائیں جانب سر گھمانا، اسے فقہ کی زبان میں التفات فی السلام کہتے ہیں۔ مراجع کرام کے نظریات مختلف ہیں۔ رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کا فتویٰ یہ ہے، ان کا حکم یہ ہے کہ داہنی جانب اور بائیں جانب آخری سلام میں، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سلام میں داہنی اور بائیں طرف اگر انسان اپنا سر گھما رہا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل اور معنی نہیں ہے نماز کے لیے، نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر اس چیز کو وہ مستحب کے عنوان سے انجام دے رہا ہے کہ یہ مستحب ہے یہ کام، تو آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ عمل، اس کا استحباب ثابت نہیں ہے ان کے نزدیک۔ لیکن اسی کے مقابل میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر امام جماعت اور وہ فرد یا وہ افراد جو فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے مستحب ہے کہ آخری سلام یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آنکھ یا ناک کے کنارے سے داہنی طرف اشارہ کریں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ قبلے سے منحرف نہ ہونے پائیں۔ اگر کوئی شخص جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بائیں جانب کوئی نہ ہو، ممکن ہے آدمی ایسی صف میں کھڑا ہو جہاں بائیں طرف دیوار ہو یا اسپیس خالی ہو، جگہ کوئی نہ ہو اس کے بغل میں، تو اس شخص کا وظیفہ بھی وہی ہوگا جو امام جماعت اور فرادہ پڑھنے والے شخص کا ہے، یعنی اپنی داہنی طرف وہ آنکھ سے یا ناک کے کنارے سے اشارہ کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص جماعت کے درمیان میں ہو، جماعت میں ہو، بیچ میں ہو، یعنی ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کے داہنی طرف بھی لوگ موجود ہوں، بائیں طرف بھی لوگ موجود ہوں، تو یہ پہلے وہی کام کرے گا جو اوپر بیان کیا جا چکا ہے، یعنی امام جماعت اور فرادہ والے لوگوں کی طرح سے وہ داہنی طرف پہلے اپنے آنکھ کے کنارے یا ناک سے اشارہ کرے گا اور اس کے بعد سلام پڑھے گا، وہی آخری سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے پھر وہ اپنی آنکھ یا ناک کے کنارے سے بائیں جانب بھی اشارہ کرے گا۔ مومنین کرام، سبیل میڈیا گروپ ان تمام مومنین اور جوانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک کسی بھی طریقے سے سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کیا ہے۔ سبیل میڈیا گروپ کے جتنے بھی پروگرام ہیں وہ آپ مومنین کے تعاون اور آپ مومنین کے سپورٹ سے ہی آپ تک پہنچ رہے ہیں، لہٰذا مزید سپورٹ کے لیے پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے، بینک ڈیٹیل ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ مولانا امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان کی کیا حیثیت ہے شرعی اعتبار سے؟ اسے انجام دینا کس حد تک ضروری ہے اور ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہمارے یہاں بائی جماعت الثانیہ کو امام حسن علیہ السلام کا جو دسترخوان ہوتا ہے، امام حسن علیہ السلام کریم اہل بیت ہیں، اس دسترخوان میں امام حسن علیہ السلام کی نظر ہوتی ہے، مومنین آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور امام کے نام کی جو نظر ہوتی ہے، جو فاتحہ ہوتا ہے، اس کو تناول کرتے ہیں۔ تو اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ واجب تو عمل نہیں ہے، لیکن ہاں مومنین کو کھانا کھلانا، ان کو بلانا، مومنین سے ملاقات کرنا، ایک جگہ کے اوپر مومنین کا جمع ہونا اور آپس میں ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کے احوال پرسی اور حالات
سے باخبر ہونا، یہ ساری چیزیں اس کی تاکید کی گئی ہیں. اور یہ کھانا اور یہ نظر جو ہوتی ہے یہ ایک بہانہ ہوتا ہے مومنین سے ملاقات کا. اور دوسری طرف سے امام حسن کے نام پر یہ دسترخوان جو بچھانا ہے وہ امام سے توسل اور امام سے محبت کا ایک ذریعہ ہے. تو اس لیے امام کی نظر کرنا اور مومنین کو کھانا وغیرہ کھلانا ایک اچھا عمل ہے اور شریعت کے نگاہ میں پسندیدہ عمل ہے. ہاں یہاں پر کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ فضول خرچی نہ کی جائے، دکھاوا نہ کیا جائے. یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہے. خواتین اور مرد ایک ہی جگہ پر آئیں، مکس گیدرنگ ہو، حرام کام ہو، اس طرح کی کوئی بات، غیبتیں ہوں، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بلکہ بہتر یہ ہے کہ جب امام کے اس دسترخوان میں آپ شرکت کرنے کے لیے جائیں تو نظر کے ساتھ ساتھ مومنین ایک دوسرے سے ملیں، توسل کریں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں، مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ صاحب خانہ کے لیے، اس کے رزق میں برکت کے لیے دعائیں کریں امام حسن علیہ السلام کے واسطے سے اور ان کے توسل سے. اب یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ اسی دن کرنا ضروری ہے، تو اس کے بارے میں میں عرض کرتا چلوں کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی دن کریں. آپ کو اختیار ہے چاہے اسی دن کریں، آپ کو اختیار ہے کہ کسی اور دن کریں. لیکن عام طور سے لوگ جو ایک ہی دن جو ہے یہ نظر کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام مومنین ایک دوسرے گھر جا سکیں، ایک دوسرے سے ملاقات کر سکیں. تو اسی دن کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کسی اور دن بھی کر سکتے ہیں، اور آپ پر واجب بھی نہیں کرنا چاہیں استطاعت ہو تو کریں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دیگر دوستوں کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں، اور جب ہماری ویڈیو شیئر ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں تاکہ وہ ان احکام سے آگاہ ہو سکے اور دین اسلام پر بہتر طریقے سے عمل کر سکے، اور اس ثواب میں آپ بھی شریک رہیں گے. تو آئے چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف. آخری سوال یہ کیا گیا ہے کہ مولانا صاحب، میرے کچھ دوست مسیحی ہیں، کرسچن ہیں، تو کیا ہم انہیں ہیپی کرسمس کہہ سکتے ہیں، کرسمس کی مبارکباد دے سکتے ہیں یا نہیں؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی. جی، سوال کیا گیا ہے کہ کرسمس کی مبارکباد یا ہیپی کرسمس کہنا کیسا ہے. تو سب سے پہلے یہ عرض کر دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولوالعزم انبیاء میں سے ہے، ان پر ایمان اور ان کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے، اور کرسمس کی رسم ان کی ولادت کی یاد ہے. لہذا ہم اس موقع پر ان کی ولادت کی مبارکباد عیسائیوں کو دے سکتے ہیں، حتیٰ مسلمانوں کو بھی آپس میں دے سکتے ہیں. اور اس بات کی اجازت ہمارے مراجع کرام ہمیں دیتے ہیں کہ کسی بھی نان مسلم کے تہوار یا ان کی خوشی کے موقع پر انہیں مبارکباد دی جا سکتی ہے. البتہ یہ یاد رہے کہ یہ جو کرسچن دوستوں کو یا پڑوسیوں کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، ہرگز یہ ان کے منحرف دین یا ان کے غلط عقائد کی تائید نہیں ہے، بلکہ اپنے اچھے اور اسلامی اخلاق کے اظہار اور پڑوسیوں اور دوستوں کے احترام کے عنوان سے ہے. جیسا کہ روایت میں بھی کہ پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی کا جنازہ وہاں سے گزر رہا تھا، پیغمبر اسلام کھڑے ہو جاتے ہیں احترام میں. یہ پیغمبر کا کھڑا ہونا مرنے والے کے عقیدے سے مربوط نہیں ہے، بلکہ یہ اخلاق اسلامی کا تقاضا تھا کہ پیغمبر کھڑے ہو گئے، تو ظاہراً کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یاد رہے کہ اگر وہ ہمیں اپنی پارٹیوں میں بلاتے ہیں یا گھر پر دعوت دیتے ہیں تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ حرام کام یا وہ کام کی جو اسلامی قوانین کے اور اصول کے خلاف ہیں ان کو انجام دینے سے پرہیز کیا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نفٹی 50 میں پیسے لگانا صحیح ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر ہمارے لیے محرم ہوتے ہیں، اور اگر محرم ہوتے ہیں تو کس حد تک؟ عورتیں اپنے پیریڈ کو کس طریقے سے شمار کریں؟ کوئی کہتا ہے 24 گھنٹہ اور کوئی کچھ اور. تو ایسی صورت میں خواتین کیا کریں؟ آئیں ان اہم سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں.